اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں مختلف سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماعد تک نسب نامہ۔ ابو الاسود وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ بیان کیا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو۔ اس کے اوپر نسب میں اختلاف ہے۔ ماں سے اوپر سلسلہ نسب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ ام المومنین ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سلسلہ نسب یوں سنا ہے: معد بن عدنان بن عود بن زندین بن پری بن عراق السراح۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ زن ہمیسہ ہے، یری بنت ہے، اور عراق السراح خود اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ مقداد بن اسود البحرانی کی بیٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نسب یوں فرمایا: معد بن عدنان بن عود بن یرر بن عراق السراح۔ بعض انصاب کہتے ہیں کہ عدنان ابن عود بن مقوم بن طاہور بن تیرہ بن یغرب بن یشہب بن تابت بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ ایک نصاب نے کہا ہے کہ دانا بن عود بن عتیب بن ایوب بن کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم ہے، اور یہی نصاب کہتا ہے کہ خود قصی بن کلاب نے اپنی شعر میں کیزر کی طرف نسبت کی ہے۔ کسی اور نے کہا ہے کہ عدنان بن مسیدہ بن منی بن عود بن کعب بن یشجب بن یارب بن الحمیسہ بن کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ چونکہ زمانہ قدیم کی بات ہے اس لیے عہد عتیق سے ماخوذ کی گئی ہے۔ معد سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک تفصیلی سلسلہ ہے نسب۔ ہشام کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھے میرے والد کے توسط سے حسب ذیل نسب کی روایت کی، حالانکہ میں نے خود ان کی زبانی یہ نسب نہیں سنا تھا۔ وہ یہ ہے: معد بن عدنان بن عود بن الحمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلا بن تابخ بن جاہم بن تاحش بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن شمبا بن یسربی بن یحزن بن یلہی بن ارعوا بن اسیفی بن دیشان بن ایسر بن اکناد بن ایہام بن مکسر بن تاحس بن زارا بن سما بن میزا بن اوس بن آرام کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم صلوات اللہ علیہما۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہل تذمر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقوب تھی اور جو بنی اسرائیل سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے یہودیوں کی کتابیں اور ان کے علوم پڑھے تھے، بیان کیا کہ ارمیہ کے کاتب باروک بن تاریہ نے معد بن عدنان کا نسب اچھی طرح مکمل معلوم کر کے اپنے پاس لکھ لیا تھا۔ اس سے یہودی احبار بخوبی واقف ہیں اور وہ ان کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ وہ نام مذکورہ بالا ناموں سے ملتے جلتے ہیں۔ بظاہر جو اختلاف معلوم ہوتا ہے وہ اختلاف زبان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ نام عبرانی سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔ ہشام نے اپنے باپ سے قصی کا یہ شعر نقل کیا ہے: فلست لی حاذنی علم تاصل بیہا اولاد کیزر والنبیت۔ ترجمہ میں کسی ماں کو نہیں مانتا اگر اس سے کیزر اور نبیت کی اولاد ثابت نہ ہوتی ہو۔
اس سے مراد بنت بن اسماعیل ہے۔ ابن شہاب کہتا ہے معد بن عدنان بن عود بن الحمیسہ بن اصحب بن نبت بن کیزار بن اسماعیل۔ ایک نصاب نے یہ نسب بیان کیا ہے: معد بن عدنان بن عود بن امین بن شاجب بن صلبہ بن عتد بن مرمہ بن معلم بن العوام بن الموسمل بن رائمہ بن ایقان بن علا بن فہد و بن الزریب بن عکر بن ابراہیم بن اسماعیل بن یزن بن احوج بن المطعم بن التمہ بن الکسور بن عبود بن دادا بن محمود بن الزاہد بن ندوان بن امامہ بن دوس بن حسن بن النزال بن الامیر بن معدمر بن سیفی بن نبت بن کیزار بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام۔ ایک دوسرے نصاب نے کہا معد بن عدنان بن عود بن زید بن یکزر بن یکدم بن حمیسہ بن نبت بن کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرا کہتا ہے معد بن عدنان بن عود بن الحمیسہ بن نبت بن سلمان، یہی سلامان ہے، بن حمل بن بنت بن کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم۔ دوسرے کہتے ہیں معد بن عدنان بن عود بن المقوم بن ناہور بن مشرہ بن یشہب بن ملک بن ایمن بن النبید بن کیزر بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اور دوسرے کہتے ہیں معد بن عدنان بن عود بن الحمیسہ بن اصحب بن سعد بن مرمہ بن نذیر بن حمیل بن منہم بن الافس بن الصابو بن کنانہ بن العوام بن نبت بن کیزر بن اسماعیل ہے۔ از معد تا اسماعیل 40 آبا کی تعداد متفق علیہ ہے۔ ہم سے ایک نصاب نے بیان کیا ہے کہ علماء عرب کی ایک جماعت نے عربی میں حضرت اسماعیل تک معد کے 40 آبا کے نام محفوظ رکھے ہیں، اور ان سب پر انہوں نے عرب کے اشعار سے سند لی ہے۔ میں نے ان کے بیان کا دوسرے اہل کتاب کے اقوال سے مقابلہ کیا تو تعداد میں اتفاق معلوم ہوا، مگر لفظ مختلف معلوم ہوئے۔ اس نے وہ نام مجھے پڑھ کر سنائے، میں نے ان کو لکھ لیا، اور وہ یہ ہیں: معد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ، یہی سلمان ہے جس کے معنی امین ہے۔ حمیسہ بن حمتی بہی حمدی ہے جس کے معنی غمگین ہے۔ بن سلامان، یہ منجر نبید سے ہے، اسے منجر اس لیے کہتے ہیں کہ عربوں کو نجیرہ کھلاتا تھا، اور اس کے عہد میں لوگ قید کے زمانے میں موت سے بچ گئے۔ اس پر کانب بن عطاب الریاحی کا یہ شعر شہادت میں پیش ہے: تو ناشدو نی تایون واتیون بعیدہ وتذکرنی بالوازز مانا نبیت۔ تو مجھے طے کا واسطہ دیتا ہے حالانکہ وہ بہت دور ہے، اور تو مجھے نبیت کے زمانے میں بالوز کو یاد دلاتا ہے۔ نبیت بن اوس، یہی صلبہ ہے، صلبہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ ابن بورا، یہی بور ہے، یہ خاندانوں کا اصل ہے، سب سے پہلے اسی نے عرب میں خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ابن شوغہ، یہی سعد رجب ہے، اسی نے سب سے پہلے عرب میں رجبیہ کی بنیاد ڈالی۔ ابن لحمامہ، یہی کموال ہے، اور اس کا نام مرمہ ناصب ہے، یہ حضرت سلیمان کے عہد میں تھا۔ ابن قصدانہ، یہی محلم ذوالعین ہے۔ ابن حرامہ، یہی عوام ہے۔ ابن بلدان، یہی معتمل ہے۔ ابن بدلانہ، یہی یدلاف ہے، اور اسی کا نام رائمہ ہے۔ ابن صحبہ، یہی قائب ہے، اور اسی کا نام ایقان ہے۔ ابن جہمی، یہی جاہم ہے، اور اسی کا نام علا ہے۔ ابن محشی، یہی تاحش ہے، اور اسی کا نام شہدود ہے۔ ابن ماجالی، یہی ماجی ہے، اور اس کا نام ظریف ہے، جس کے معنی ہے آگ بجھانے والا۔ ابن عکارہ، یہی آفدی ابکرو ابو الجن ہے، ہینا تو ابکر اسی سے منسوب ہے۔ ابن آکاری، یہی آکر ابراہیم جامع الثمل ہے، یہ نام اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے ملک میں خوفزدہ کو پناہ دی، مسافر کو اس کے گھر پہنچایا، اور لوگوں کی حالت درست کر دی۔
ابن صدائی یہی دعا اسماعیل المزانی ہے۔ یہ نام اس لیے ہوا کہ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے عرب کے ہر شہر میں سرکاری مہمان خانہ قائم کیا۔ ابن عبدائی یہی عبید یزن الطاعن ہے، چونکہ سب سے پہلے نیزے سے یہی لڑا تھا، اس لیے نیزوں کو اس سے منسوب کیا گیا۔ ابن حمادی یہی حمدان اسماعیل ذو الاحوج ہے، احوج اس کے گھوڑے کا نام تھا، اسی سے احوجی گھوڑے منسوب ہیں۔ ابن بشمانی یہی شین ہے جس کے معنی ہے قحط میں کھلانے والا۔ ابن یسرابی یہی بصرم ہے جس کے معنی ہے مدارج اعلیٰ پر نظر رکھنے والا اور ان کے لیے کوشش کرنے والا۔ ابن یخرانی یہی یخرن ہے جس کے معنی جابر ہیں۔ ابن یلحانی یہی یلحن اور عبود ہے۔ ابن رحوانی یہی رہوا ہے جس کے معنی ہے کمزوری سے آہستہ آہستہ چلنے والا۔ ابن غاکاری یہی آکر ہے۔ ابن داسان یہ زاہد ہے۔ ابن آثار یہی آصر ہے، اسی کا نام نیدوان صاحب مجالس ہے۔ اس کے عہد مملکت میں بنو الکازور یہی کازورے پراگندہ ہو گئے اور حکومت نبید بن الکازور کی اولاد سے نکل کر بنو جاوان بن الکازور میں چلی گئی، مگر پھر دوبارہ ان میں اوت کر آئی۔ ابن کنادی یہی کناد ہے اور یہی امامہ ہے۔ ابن سامار یہی بہامی دوس العتق ہے، یہ اپنے زمانے میں حسین ترین شخص مانا گیا ہے، اسی سے عرب یہ مثل بولتے ہیں آتاکا من دوس۔ اب اس کی وجہ یا اس کا حسن اور شرافت ہے یا اس کا قدم۔ اس کے عہد مملکت میں جرہم بن فالج اور کتورہ ہلاک ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے حرم میں فسق و فجور اور فتنہ و فساد برپا کر دیا۔ دوست نے ان کو قتل کر دیا جو ان میں بچے تھے، ان کے عصا کو دیمک نے کھا کر فنا کر دیا۔ ابن مکسر یہی مکاسری ہے جس کے معنی ہے قلعہ، اسے ناحس بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہے اترنا۔ ابن زارے یہی کمیر ہے۔ ابن سمی یہی سما اور محشر ہے، یہ ایک نہایت ہی عادل، منتظم اور مدبر بادشاہ تھا۔ امیہ بن ابی سلط نے ہریکل بادشاہ روم کو خطاب کرتے ہوئے اسی کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے: کن کل مجشر اذا قالت رئیتا کان المجشر او فانا بما حملہ۔ ترجمہ: تم میں معشر جیسے بنو کہ اس کی رعیت نے کہا تھا کہ مجشر ہم میں سب سے زیادہ اپنے عہد کا ایفا کرنے والا ہے۔ ابن مرزا اسے مرحر بھی کہا جاتا ہے۔ ابن سیکا یہی سمر ہے جو سیفی ہے، یہ سب سے بہتر بادشاہ تھا جو روئے زمین پر پیدا ہوا۔ اسی کے متعلق امیہ بن ابی سلط نے یہ شعر کہا ہے: ان صفا بن النبید مملکہ اہل واجودہ من ہریکل و کیسرا۔ ترجمہ: بے شک کیسر بن ابنی البنید ایسا بادشاہ ہوا کہ جو ہریکل اور کیسر سے زیادہ سخی اور بہتر تھا۔ بن جاشم یہی ارام نبید اور کیزر ہے۔ کیزر کے معنی صاحب ملک کے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد میں سب سے پہلا فرما روا یہی ہوا ہے۔ اسماعیل سے اول آدم حضرت آدم تک سلسلہ نسب۔ ابن اسماعیل سچے وعدے والے۔ ابن ابراہیم خلیل الرحمن۔ ابن طارے یہی آذر ہے۔ ابن ناہور، ابن سارو، ابن ارغو، ابن بالغ سریانی میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں۔ اس کا نام اس لیے ہوا کہ اس نے زمینوں کو اولاد آدم میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی کا دوسرا نام فالج ہے۔ ابن عابر، ابن شالخ، ابن اتفخشد، ابن سام، ابن نوح، ابن لمک، ابن ماتو شلف، ابن اخنو یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ بن یارو ہے، یہی یارو ہے جس کے زمانے میں پہل بت بنائے گئے۔ بن محلائیل، بن کینان، بن آتوش، بن شیش یہی حبت اللہ بن آدم ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد آدم علیہ السلام کے جانشین۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ کے جانشین اور وصی ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت آدم نے فرمایا حابیل کے بجائے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس طرح ان کا نام حابیل کے نام سے ماخوذ ہوا۔
حضرت اسماعیل بن ابراہیم اور ان کے آباء و اجداد اور امہات کا مختصر ذکر جو ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیانی عہد میں گزرے ہیں، اور ان سے متعلق دوسرے واقعات و حالات کو جو ہم تک پہنچے ہیں، چونکہ ہم اپنی اس کتاب میں پہلے مختصراً بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کا اب اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ حشام بن محمد کہتا ہے عرب یہ مثل بولتے ہیں، انما خدش الخدوش منذ ولد ابونا آتوشا و انما حرم الحنسا منذ ولد ابو ناشد۔ ترجمہ: گالی ہمارے باپ اتوش سے شروع ہوئی اور اے چکنی ہمارے باپ شش کے زمانے سے حرام ہوئی۔ سریانی میں شش کو شش کہا جاتا ہے۔